لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز بارش، ٹھنڈی ہواؤں کا راج رہا۔ کئی علاقوں میں فیڈرز ٹرپ ہونے سے بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی۔ اٹک، پنڈی بھٹیا، منڈی بہاؤدین، سرگودھا، بھیرا، حافظ آباد، قصور، مریدکے میں بھی بادل خوب برسے۔ گجرات میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ ہری پور میں تیز بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ بارش کا پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا۔ ایبٹ آباد میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش کے بعد سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ بارشی پانی دکانوں میں داخل ہو گیا۔ خزدار، جوب، کوہلوں میں بھی برکھا رت برسی۔ سوابی میں بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ کراچی میں بھی بادل چھا گئے۔ نیو کراچی، گلشن میں مار، گڈاب میں بوندا باندی ہوئی۔ گلگت بلتستان ریجن میں دیامر کے نواحی گاؤں گیس بالا، پائن اور نیاٹ ویلی میں مونسون کی بارشیں شروع ہونے سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ رابطہ سڑک متاثر ہوئی اور سیلابی ریلا گھروں میں داخل ہو گیا۔ حکام کے مطابق سیلاب سے لوگوں کی فصلیں، باغات اور زرعی اراضی زمینیں شدید متاثر ہوئی ہے۔ نیاٹ ویلی میں بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہونے سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ بالائی علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ این ڈی ایم اے کا ممکنہ خطرات کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا گیا۔ گلگت بلتستان، کے پی کے، آزاد کشمیر میں گلیشیائی ڈھیلوں کے پھٹنے سے باعث سیلاب کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ پہاڑی ندی نالوں اور برساتی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اچانک اضافہ متوقع ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کے ثالث پاکستان اور قطر نے کہا ہے کہ امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں نے قطری اور پاکستانی ثالثوں سے الگ الگ بات چیت کی ہے، جس میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور فریقین نے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق قطری اور پاکستانی ثالثوں نے دوحہ میں امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں مکمل کی ہیں، جن میں اسلام آباد مفاہمتی جہادار سے متعلق مختلف امور پر مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ جو پیش رفت لیک لرسن سربراہی اجلاس میں ہونے والی بات چیت کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آئندہ عرصے میں مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ اگلی ملاقات سابق ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین کی تقریبات کے بعد جلد از جلد منعقد کی جائے گی۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے ایکس پر بیان کیا کہ اگلی ملاقات ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کی آخری رسومات کے بعد جلد از جلد طے کی جائے گی۔ عالمی بینک نے پاکستان میں مالیاتی وفاقیت مضبوط بنانے پر نئی رپورٹ جاری کر دی، جس میں سفارش کی گئی ہے کہ پاکستان میں وفاق اور صوبوں کے درمیان این ایف سی معاہدے کو ازسر نو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عالمی بینک کے مطابق پاکستان میں این ایف سی کی صوبوں کے درمیان تقسیم کو بھی ازسر نو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ این ایف سی میں زیادہ محاصل کارکردگی کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی ضرورت ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ این ایف سی میں جو صوبہ خدمات عامہ، صحت عامہ اور تعلیم پر زیادہ بہتر کارکردگی دکھائے، زیادہ محاصل کا حقدار ہونا چاہیے۔ 7ویں این ایف سی کے بعد محاصل میں حصہ کم ہوا، لیکن اخراجات میں کمی نہیں ہوئی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 7ویں این ایف سی کے بعد جو وزارتیں صوبوں کو منتقل ہوئیں، ان کے متبادل وزارتیں وفاق میں بھی رہی ہیں۔ 7ویں این ایف سی اور 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کا خسارہ مسلسل بڑھتا رہا۔ صوبائی حکومتیں 7ویں این ایف سی اور 18ویں ترمیم کے ثمرات عوام تک منتقل کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ عالمی بینک کے مطابق این ایف سی سے زیادہ محاصل ملنے کے بعد صوبائی حکومت نے اخراجات بڑھا لیے ہیں۔ صوبائی حکومت خدمات عامہ سے زیادہ خرچہ انتظامی امور پر کر رہی ہے۔ صوبائی محاصل کا 80% حصہ انتظامی اخراجات اور محض 1% ماحولیات پر خرچ ہو رہا ہے۔ سفارش کی گئی ہے کہ وفاق، صوبوں اور بلدیاتی اداروں میں وسائل کی بہتر تقسیم کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں 18ویں ترمیم اور 7ویں این ایف سی ایوارڈ اہم اصلاحات ہیں۔ وفاقی مالی خسارے کی بڑی وجوہات زیادہ منتقلیاں اور کمزور ٹیکس وصولیاں ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ زرعی آمدن پر مؤثر ٹیکس نہ ہونے سے محصولات متاثر ہوئے ہیں۔ سال 2009 میں صوبائی محاصل معیشت کا 0.3% تھے، جو 2026 میں 0.7% ہے۔ صوبائی آمدنی بڑھی، لیکن وفاقی اخراجات میں مناسب کمی نہ آ سکی۔ صوبائی اخراجات کا بڑا حصہ انتظامی اور جاری اخراجات کی نظر ہو رہا ہے۔
ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم لیڈر نے ان مذاکرات پر کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ادارے IRNA کے مطابق صدر پزشکیان نے کہا ہے کہ اگر سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے مذاکرات نہ کرنے کا حکم دیا ہوتا تو حکومت یقینی طور پر اس پر عمل کرتی۔ خیال رہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر سپریم لیڈر کے موقف کے بعد ایران میں اس معاہدے سے متعلق اندرونی سطح پر بحث جاری ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس معاہدے پر مختلف رائے رکھتے ہیں۔ نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق صدر پزشکیان نے کہا ہے کہ ملکی مسلح افواج کا دفاع کرنا میرا فرض ہے اور مجھے اس پر فخر ہے۔ شہید آیت اللہ خامنہئی کی آخری رسومات ایران اور عراق کے 5 بڑے شہروں میں ہوں گی۔ تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ ایرانی حکام نے بتایا ہے کہ ہفتے کے روز تہران کے گرینڈ مصلی میں عوام کو آخری دیدار کا موقع دیا جائے گا۔ پیر کو تہران میں مرکزی جنازے کا جلوس نکالا جائے گا۔ مرکزی جنازے کے جلوس کے بعد میت کو قم سے عراقی شہر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو شہید سپریم لیڈر کی ان کے آبائی شہر مشہد میں تدفین ہوگی۔ شہید سپریم لیڈر کی تعزیتی تقریبات اور جنازے میں 1.50 کروڑ سے 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع ہے۔ سیکیورٹی کے لیے ہائی الرٹ نافذ کر دیا گیا۔ روس، چین اور پاکستان سمیت 30 سے زائد ممالک کے اعلیٰ حکام کی جنازے میں شرکت متوقع ہے، جبکہ 90 ممالک کے مذہبی رہنما بھی شہید سپریم لیڈر کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ ترجمان ایرانی مسلح افواج بریگیڈیئر جنرل محمد اکرامینیا نے کہا ہے کہ غیر ملکی رہنماؤں اور مذہبی شخصیات کی آمد کے پیش نظر فوج کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ محمد اکرامینیا نے کہا کہ بری، بحری اور فضائی افواج نے ملکی سرحدوں پر اپنی تعیناتی اور گشت میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔ فضائی دفاعی نظام بھی مسلسل ایرانی فضائی حدود کی نگرانی کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایروانی نے اسرائیل کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کو قتل کی حالیہ دھمکی کے خلاف اقوام متحدہ میں باضابطہ احتجاج درج کرا دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس، سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کو لکھے گئے خط میں امیر سعید ایروانی نے کہا کہ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کی یہ دھمکی ایرانی حکومتی عہدیداروں کو نشانہ بنانے کی ایک سوچی سمجھی اور منظم ریاستی دہشت گردی کی پالیسی کا حصہ ہے۔ انہوں نے اس دھمکی کو ایران کے خلاف اسرائیلی حکومت کی غیر قانونی جارحانہ کارروائیوں سے جوڑا ہے، جن میں مرحوم ایرانی رہنما آیت اللہ خامنہئی اور دیگر اعلیٰ سیاسی اور عسکری حکام کا قتل شامل ہے، جو امریکہ کی شرکت، رابطہ کاری اور حمایت سے انجام دیا گیا۔ امیر سعید نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اسرائیل کو بغیر کسی جواب دہی کے کارروائیاں کرنے کی اجازت دی ہے اور خبردار کیا ہے کہ تہران کسی بھی دشمنانہ اقدام کا جواب ضرور دے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے سلامتی کونسل کی جانب سے اقوام متحدہ کے منشور کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے سے سزا سے استثناء کا ماحول مضبوط ہوا ہے۔ دوسری جانب بحیرہ عرب میں امریکی ہیلی کاپٹر کو ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑ گئی ہے، جس کے باعث ایک اہلکار لاپتہ ہو گیا جبکہ 3 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ امریکی بحریہ کے مطابق ابتدائی شواہد میں ہیلی کاپٹر پر حملے کے کوئی آثار نہیں ملے۔ لاپتہ امریکی اہلکار کی تلاش جاری ہے۔ حادثے کی تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ امریکی بحریہ نے مزید بتایا ہے کہ ہیلی کاپٹر MH-60SC ہاک بحری بیڑے USS جارج H.W. بش کے ساتھ تعینات تھا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ صوبے میں الیکٹرک بسوں کا دائرہ کار تیزی سے بڑھایا جا رہا ہے اور مزید 15 بسوں کی شمولیت کے بعد پنجاب کی سڑکوں پر تقریباً 3000 بسیں چل رہی ہوں گی۔ حکومت کا ہدف پنجاب کی تمام تحصیلوں تک ماحول دوست، جدید اور کم کرائے والے سفری سہولتیں پہنچانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام اس سے مستفید ہو سکیں۔ لاہور میں پنجاب کے 6 اضلاع میں گرین الیکٹرک بس سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ حکومت عوام کو اور سستی سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں مسلسل سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ مزید 1500 الیکٹرک بسوں کی شمولیت کے بعد پنجاب میں مجموعی طور پر تقریباً 3000 بسیں عوام کی خدمت کے لیے دستیاب ہوں گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج بہت سارے اور ڈسٹرکٹس میں جو ہے وہ گرین بس جا رہی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ ان بسز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ ہر کوئی کیونکہ عوام کو بہت بڑی سہولت ہے، 20 روپے کے اندر آپ جہاں بھی جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں۔ ایئر کنڈیشن بسز ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ بسز ہیں، بہت ماڈرن بسز ہیں۔ تو اس سال ابھی تقریباً 1100 بسز جو ہیں وہ
सड़कों पे मौजूद होंगी। अगले साल के लिए हमारा 1500 का टारगेट है और अगले 3 साल में इंशाअल्लाह ताला इस फिगर को हम 5000 बसेस तक अक्रॉस पंजाब हम लेके जाएंगे। और इसमें किसी भी शहर की, तहसील की, गांव की कोई तफरीक नहीं है। अब तमाम शहरों में ऑलमोस्ट ये बसेस चलना शुरू हो गई हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ में भी, जो पंजाब का नॉर्दर्न पार्ट है उसमें भी चली गई है। मरी तक ये बसेस पहुंच गई हैं। साउथ पंजाब में ये बसेस हैं, सेंट्रल पंजाब में हैं, हर जगह हैं। और अब इंशाअल्लाह ताला तहसीलों में भी इसका दायरा कार जो है वो बढ़ाया जा रहा है। और मुझे बहुत खुशी है ये देख के कि अवाम को बहुत एक अच्छी सहूलत जो है वो मिली है और एक बाइज़्ज़त सवारी उनको मिली है, जिसका वो भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत खुशी खुशी अपने काम पे जाते हैं, अपने रोज़गार पे जाते हैं, अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हैं। ख़वातीन उसको बहुत उसका फ़ायदा उठा रही हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। और इंशाअल्लाह ताला इस साल जब 1500 बसेस और ऐड होंगी तो तकरीबन 3000 के करीब बसेस जो है वो पंजाब की सड़कों पे रवान दवा होंगी और बहुत लोगों को इसका फ़ायदा होगा। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जो जितने भी हमारे MPAs हैं, जिनके जो ये समझते हैं कि उनको और ज़्यादा बसेस की ज़रूरत है, मैं क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, कहीं 15 बसेस गई हैं, कहीं कुछ इस तरह से 10 बसेस गई हैं, जिस तरह आती जा रही है हम उसको भेजते जा रहे हैं। तो इत्मीनान रखिए, इंशाअल्लाह ताला पंजाब की तमाम 147 148 तहसील्स में ये जो बसेस हैं इनको हम पहुँचाएंगे और जो नंबर ज़रूरत होगा इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करेंगे, ताकि आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात जो है वो कम से कम किराए में उनको मिल सके। तो पंजाब एक ऐसा सूबा बन गया है जिसने इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बसेस हैं, जो माहौल दोस्त बसेस हैं और सस्ती इकोनॉमिकल जो ट्रांसपोर्ट है, वो फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट अपने आवाम को दी है, जिसका वो भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझसे ज़्यादा आज खुश कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को और उनके पूरे डिपार्टमेंट को मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूँगी, मैं शाबाश भी देना चाहूँगी। इन्होंने बड़ा डिलिजेंटली काम किया है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने चीज़ों को मैनेज किया है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी करेंगे। तो आप सबको बहुत शाबाश, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ारत मज़हबी उमूर के ऑनलाइन हज पोर्टल के जरिए 10 दिनों में 1,78,000 हज दरख्वास्तों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। वज़ारत के तर्जुमान के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के विजन के तहत हज इंतजामात को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने के इक़दाम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन हज पोर्टल और मोबाइल ऐप पाक हज के जरिए आज़मीन हज को घर बैठे आसान, शफाफ और तेज़ रफ्तार रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम की गई है। उन्होंने बताया है कि आदाद शुमार के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के इब्तदाई 10 दिनों में से 1,78,000 से ज़ायद आज़मीन हज ने बगैर किसी दफ्तरी कार्रवाई के अपनी हज रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की है, जिसे अवामी सतह पर डिजिटल गवर्नेंस की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। अवामी हलकों ने नए डिजिटल निज़ाम को सराहते हुए उसे सरकारी खिदमात की फराहमी में शफाफियत, सहूलत और जदीद तर्ज़ हुक्मरानी की जानिब एक मौसर पेशरफ्त करार दिया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान के बायस 100 इंडेक्स 1,85,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई। 1500 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 1,85,665 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी दिन के अख्ताम पर स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 3,748 पॉइंट्स के नुमायां इजाफे के बाद 1,84,050 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। कुछ बात कर लें खेल के मैदान से तो दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम का मुतवक्के स्क्वाड सामने आ गया। बाज़ाब्ता ऐलान चंद रोज़ में मुतवक्के है। ज़रा के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी ने मुमकिन स्क्वाड और कप्तान के नामों पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। शान मसूद को कप्तान बरकरार रखने की तजवीज़ चेयरमैन PCB को अरसाल कर दी गई है। सीरीज़ के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड को हतमी शक्ल दी जाएगी। टेस्ट स्क्वाड में इमामुल हक, आज़ान अवैस, अब्दुल्ला फजल और अवैस जफर को बरकरार रखे जाने का इम्कान है। बाबर आजम, सलमान अली आगा, साजिद
خان، محمد عباس اور خرم شہزاد بھی اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ عبید شاہ اور علی عثمان کو پہلی بار اسکواڈ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ فاسٹ باؤلر محمد علی اور عامر جمال کی قومی ٹیسٹ ٹیم میں واپسی متوقع ہے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان اور سعود شکیل کی فٹنس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ دونوں کرکٹرز ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد پریکٹس کا آغاز کر چکے ہیں۔ 100% فٹنس حاصل نہ ہونے پر محمد رضوان اور سعود شکیل کے متبادل کھلاڑی اسکواڈ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ قومی کرکٹ ٹیم 13 جولائی کو ویسٹ انڈیز کے دورے پر روانہ ہوگی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔